نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الجن، سبق نمبر 296 آیت نمبر 1 سے 28 تک، لیسن نمبر 296 آیت نمبر 1 to 28۔ سورۃ الجن، اس سورت میں 28 آیات ہیں اور یہ تمام تر صورت بھی ایک موضوع کے گرد گھومتی ہے اور وہ ہے جنات اور ان کے کام۔ جنات کے طرز عمل سے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا سبق ملتا ہے۔ جن کا لفظ جو ہے یہ جیم نون نون سے ہے، جانانا، اور جن کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، ٹو کنسیل سم تھنگ۔ اور کس سے چھپنا؟ انسان کے حواس سے چھپنا، یعنی انسان کے جو حواس خمسہ ہیں ان سے چھپی ہوئی چیز۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جن کا واحد جنی ہے، جیسے روم کا واحد رومی ہوتا ہے، اور سب سے پہلا جن اس کو جان کہا گیا، ابو الجن۔ جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے تو جنوں کے باپ کا نام کیا تھا؟ جان، اور اس کی جمع آتی ہے جینان، لیکن استعمال نہیں ہوتی۔ یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، جن علیہ اللیل، جب اس پر رات چھا گئی، تو اسی لیے رات کے اندھیرے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جن کا لفظ جو ہے وہ اندھیرے اور چھپی ہوئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 40 آیات جنات کے بارے میں، یعنی 40 آیات میں جنات کا ذکر ملتا ہے، اور 10 سورتوں میں ذکر آیا ہے ان کا، اور ایک پوری سورت ان کے نام سے ہے۔ جیسے ایک سورت انسان ہے تو ایک سورت جن ہے، اس لیے جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ان کو بھی ایک محدود آزادی ملی ہوئی ہے، وہ بھی مکلف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانوں کے علاوہ جنات کی طرف بھی تھی۔ جب یہ کہا گیا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو عالمین میں پھر صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی شامل ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے مطالبے پر ان کو قرآن سنایا۔ دنیا کی ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی شکل میں جن کا کانسیپٹ ضرور موجود ہے، اور ہر شخص کے پاس جنات سے متعلق کوئی نہ کوئی کہانی اور کوئی نہ کوئی کہنے کی بات ضرور ملے گی۔ بلکہ جنات ایسی مخلوق ہیں جن سے تعارف بچپن سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی بچوں کو بہت شروع میں ہی جنات کا تعارف ہوتا ہے، اور عام طور پر بچے ایک دوسرے کو تعارف کرا دیتے ہیں، اور بہت ہی دل پسند ٹاپک یا مشغلہ ہوتا ہے۔ جنات میں عام طور پر تو نام جو ہے وہ جن ہی ہے، لیکن وہ جنات جو گھروں میں رہتے ہیں ان کا نام عامر ہوتا ہے، عامر، اور جو بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ارواح کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو بہت وکڈ ہے وہ شیطان ہے، اور سرکش جن مارد کہلاتے ہیں۔ مضبوط ترین عفریت، قال عفریت من الجن، بہت ہی قوی ہیکل اور بہت مضبوط، تو گویا ان کے بھی درجے ہیں۔ پھر اسی طرح جو جنات شریر ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے، تو ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک ابلیس ہے جو انتہائی شریر ہے، انتہائی سرکش، اور پھر اس کی فوجیں ہیں، اور وہ مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو انسان کو صرف وضو کے وقت وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ نماز میں، اسی طرح کچھ اور جن اور کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، اور ان کا انکار جائز نہیں۔ ان کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ جنات کو نہیں مانتے، کہ ہم نہیں مانتے کہ جن جیسی کوئی مخلوق ہے یا ہو سکتی ہے، تو گویا آپ قرآن کے ایک حصے کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کے کسی بھی حصے کا انکار جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمیں ان پر اس طرح ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا جیسے فرشتوں پر ایمان لانے کو کہا گیا، لیکن بہرحال چونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، اس لیے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا کی ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی شکل میں ان کا وجود اور ان کا ذکر موجود ہے، سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے جو خدا کو بھی نہیں مانتے، تو وہ جنات کو کیا مانیں گے۔ اب یہ ہے کہ جنات کے بارے میں جاننا دنیا کا انتہائی مشکل کام ہے۔ کیوں؟ چھپی ہوئی مخلوق ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کے بارے میں جاننا آسان نہیں۔ ہم انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ جو چیز سامنے ہو وہ بھی نہیں پوری طرح جانتے۔ میں آپ کو، آپ مجھے نہیں پوری طرح جانتے، تو کہا یہ کہ ہم
اس مخلوق کو جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس کو جانے. تو اس لیے جنات کے بارے میں بات کرتے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور محض سنی سنائی باتوں پر اور لوگوں کے بنائے ہوئے قصے کہانیوں پر اپنے علم کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. ہاں کسی کا اگر کوئی ذاتی ایکسپیرینس ہے تو وہ اسی کے لیے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یا ہم اس پر بیس کر کے اپنے دین یا ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط چاہیے. اور چونکہ شیطان بھی جنوں میں سے، قرآن کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو ایک طرح سے انسان کے ایمان کے لیے خطرناک بھی ہے، اور انسان کے نیک اعمال میں بعض اوقات یہ رکاوٹ بھی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا. تو اس لیے نہ تو ہمیں ان کا بھوت سر پہ سوار کر لینا چاہیے اور ان سے ڈرنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ان سے ڈرنے کی. ہر انسان کے ساتھ جنات موجود ہیں شیطان کی شکل میں، اور آپ ان سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، لیکن شکر ہے اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہے، اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور نہ ہی ان سے ڈر کے، ان کا خوف کھا کے انسان ان کی پوجا شروع کر دے. دنیا میں ان کے بارے میں دو انتہائی نظریات پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو سرے سے ان کو مانتے نہیں، اور کچھ لوگ ان کے بارے میں غلوب کا شکار ہیں اور وہ ان کو خدا مان لیتے ہیں، یا ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یا ان سے پناہ لینے لگتے ہیں. تو یہ دونوں رویے جو ہیں یہ درست نہیں ہے. درست کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، کہاں تک رہنا چاہیے، جو ہمیں قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس وہی تک. کیونکہ یہ بھی علم غیب ہی سے ایک طرح سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جنات کے بارے میں علم جو ہے، جو بتا دیا وہ تو بتا دیا گیا، لیکن جو نہیں معلوم اس کے بارے میں زیادہ تحقیق سے بھی بعض اوقات فائدہ کچھ نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کس انداز سے پایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، یعنی میں نے خود دیکھا نہیں، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے. کیا بتایا گیا؟ انہو بے شک وہ، استمع غور سے سنا. ایک ہوتا ہے سمع اور ایک ہوتا ہے استمع. استماع کا معنی ہے توجہ سے سننا، غور سے سننا. غور سے سنا ہے کیا؟ قرآن. نفرن ایک جماعت نے، ایک گروہ نے. نفر کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی جماعت کو، یعنی ان کی تعداد 3 اور 10 کے بیچ میں تھی. اور نفر اسم جمع ہے. اسم جمع کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں واحد نظر آتا ہے لیکن ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثلا قوم، قوم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقوام. لیکن قوم ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، قوم کے اندر بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. تو ایسے اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع. تو نفر بھی اسم جمع ہے. نفرن ایک گروہ نے، من الجن جنوں میں سے، جنوں میں سے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا ہے. یہ بات مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دوں کہ ایسا ہوا ہے. فقالو تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جنوں نے. انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے. کیا؟ قرآنن قرآن. عجبا عجیب، حیران کن. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. اور عجبا کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، تعجب ہونا، اور مبالغے کے لیے یہاں پر آیا ہے صفت کے طور پر. اصل میں کیا ہے؟ مصدر، اور یہاں کیسے استعمال ہوا؟ بطور صفت کے. مصدر جب صفت بن کے آتا ہے تو اس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ حیران کن. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن اپنے نظم کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے تمام کلاموں سے جدا ہے، بالکل ایک الگ چیز، کوئی اس کی مثال ہی نہیں. دنیا میں کوئی اور تحریر، کوئی تقریر، کوئی کسی کی بات، کلام، شعر، کچھ بھی اس کے برابر نہیں. اور جنہوں نے پہلی دفعہ سن کر یہ گواہی دے دی، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن، یعنی حیرت انگیز. عجیب ہمارے یہاں اردو میں ذرا نیگیٹو معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں معنی کیا کریں گے؟ حیرت انگیز. حیرت انگیز قرآن سنا ہے. اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کب سنا؟ اس کے بارے میں صحیحین میں ایک روایت آتی ہے ابن عباس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اوکاز کے بازار کی طرف گئے. اوکاز اور ظلم جنہ، یہاں میلے لگتے تھے، بازار لگتے تھے جس میں بہت بزنس ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا اور شعر و شاعری کی مجلسیں بھی ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر جا کر
تبلیغ کیا کرتے تھے. یعنی جہاں لوگ پائے جاتے وہیں آپ جاتے اور وہیں بات سناتے. تو آپ عکاظ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو گیا تھا، یعنی اوپر نہیں جا سکتے تھے. وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے. انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے سرداروں سے کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ ماجرا ابلیس سے آ کر کہا تو وہ بولا ضرور کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان پر جانا تمہارا روک دیا گیا ہے. کوئی اہم بات ہے، اس لیے زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، چپا چپا چھان مارو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے. اٹس ان یوزول. تو اسی تلاش میں جنات کا ایک گروہ اس جگہ سے گزرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے. انہوں نے جب یہ سورت سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے بخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا تھا. پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو سنا تھا وہ سنایا اور جو جانا وہ بتایا اور اپنے ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا. یہ واقعہ اس واقعے سے مختلف ہے جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہوا ہے. سورۃ الاحقاف میں جن جنوں نے آپ کا کلام سنا تھا وہ جن اہل کتاب تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کا ذکر کر رہے تھے. لیکن یہ جن جو ہے یہ مشرکین ہیں، جیسا کہ آگے اس سورت میں ان کے کلام سے معلوم ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ایک سے زائد بار ہوئی، بلکہ اگر ان روایات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ تعداد 6 کے قریب پہنچتی. 6 مختلف ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے قرآن مجید سنا، اور اس کے علاوہ بھی شاید وہ سنتے ہوں لیکن اس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا. اب کیا ہوا؟ جن جنوں نے یہ کلام سنا انہوں نے اس کلام کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز کلام ہے، اور فوراً سمجھ گئے کہ یہدی الی الرشد، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف. رشد کا معنی یہاں حق، ایمان اور درست بات ہے. ویسے رشد و ہدایت کا لفظ ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ایمان ہے. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن ایمان کی دعوت دیتی. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اس کتاب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، تو ہم مان گئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، کسی دوسرے کو رب کے برابر نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، تعالی بہت بلند ہے، جد ربنا، ہمارے رب کی شان. جد کا معنی ہوتا ہے بزرگی، عظمت، جلال، حکومت، دوسروں کے مقابلے میں بلند ہونا. حضرت انس کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فینا، کہ ہم میں سے جو شخص البقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا اس کا مرتبہ ہم سے بلند ہو جاتا، یعنی ہم میں سے وہ بلند مرتبہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بلند ہے ہمارے رب کی شان، عظمت. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی. صاحبہ کا لفظ جو ہے یہ صاحب سے ہے. صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو. صحبت سے یہ لفظ ہے، ساتھی، دوست. تو بیوی کو صاحبہ کیوں کہا گیا؟ اور ہمارے جو اردو میں فلاں صاحب اور فلاں صاحبہ، تو وہ صرف ساتھی کے معنوں میں، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا سسٹر فلان، یعنی آپ اس معنی میں سمجھیے، یعنی آنر دینے کے لیے یا عزت دینے کے لیے. اور صاحبہ کا لفظ جو ہے یہ اس میں دوستی کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور عزت اور آنر کا معنی بھی. اور عربی میں یہ لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوجہ کی طرح ہے. اور بیوی چونکہ ساتھی بھی ہوتی ہے، دوست بھی ہوتی ہے. تو متخذ صاحبۃ، نہیں اس نے بنایا بیوی، یعنی اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد. اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، عام زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں. وہ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. یہ انسانوں کی کمزوریاں، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے سہاروں کی، بیوی کی، پھر بچوں کی، لیکن اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا اور نہ بچے بنایا. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ بات یہ ہے کہ کانا ہے، یقول کہتے، سفیہنا، ہمارے نادان.
سفیہ کا لفظ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، سفہا اس کی جمع ہے، سفہا اس کا ماضی ہے، اور سفیہ ہوتا ہے جاہل۔ اصل میں صفاحت میں ہلکا پن پایا جاتا ہے، جیسے کہ جو کوئی پیٹ کا ہلکا ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، بے سوچے سمجھے بولتا چلا جاتا ہے، یعنی جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، کوئی گہرائی نہیں ہوتی، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ناسمجھ، بے وقوف، احمق۔ تو کان یقول سفیہنا، ہمارے سفیہ یا احمق نادان، ہمارا نادان کہتا ہے، اور اشارہ ہے کس کی طرف، ابلیس کی طرف، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، شططا، حد سے بڑی ہوئی بات، بہت غلط باتیں کہی اس نے، کیونکہ شیطان کا یا ابلیس کا جو مکالمہ ہے سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اس کے بعد بھی ذکر آتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بہت روڈلی بات کر رہا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا، اور اسی طرح اور بھی جو باتیں کرتا ہے وہ کوئی سمجھداری کی باتیں نہیں۔ اب دیکھیے کہ جو شخص کسی کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کرتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی؟ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو دراصل دوسرے کے دل میں اپنی عزت اور جگہ اور مقام بناتے ہیں، اور اگر آپ کسی کی بے عزتی کرنے پہ تل جائیں تو دراصل اپنی عزت کو بھی نیلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ابلیس نے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں، اتنی بلند ہے اس کی شان جس کا یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، تعالی جد ربنا، اور ہم بھی ہر نماز میں شروع میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں الفاظ ادا کرتے ہیں، وتعالی جدک، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیری شان بہت بلند ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کی شان تو بلند ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے، اللہ کی قدر نہیں جانتے، وہ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں، اور ایسے سارے لوگ کیا ہیں، ناسمجھ ہیں۔ اور سب سے پہلے اس ناسمجھی کا ثبوت ابلیس نے دیا تھا، کیونکہ فرشتے تو بہت ادب احترام کے ساتھ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس کے مقابلے میں ابلیس نے غلط قسم کی باتیں کی۔ تو چونکہ یہاں سفیہ واحد ہے، وَأَنَّهُ كَانَ بھی واحد ہے، یقول بھی واحد ہے، سفیہ بھی واحد ہے، تو اس لیے مراد اس سے ابلیس ہے۔ اور پھر ابلیس کے بعد اس کے فالوور سارے ہی آ جاتے ہیں اس میں، عمومی معنی میں سارے ہی ایسے ہیں جو بھی ایسی بات کریں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہمارا احمق یا نادان اللہ کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ شطط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو۔ اب یہ ساری گفتگو جنات کی ہے، جس کو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور آپ نے اسے پھر ہم تک پہنچایا، یعنی بات پہلے آپ کو بتائی گی پھر آپ نے آگے بتائی۔ تو ہمیں پتا چلا کہ جنات نے قرآن سن کر کن خیالات کا اظہار کیا، اپنے کون سے تاثرات بیان کیے۔ جیسے آپ لوگ بھی قرآن سنتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو پھر آپ گھر جا کر یا راستے میں یا کسی سے فون پر یا لکھ کر کچھ تاثرات کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے کیپیسٹی، اپنے اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کچھ لوگ جنات کی طرح جن ہوتے ہیں اور وہ فوراً کیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ جن کا لفظ جو ہے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت تیز ترار ہو، یعنی ڈکشنری میں جن کا اطلاق ان انسانوں پر بھی ہوتا ہے کہ جو بہت تیز کام کریں اور بہت ایکٹیو ہوں اور بہت انتھک کام کریں، اور یعنی بہت قوت ہو جن میں۔ تو کچھ انسان ہوتے ہیں جنات کی طرح، اور ان کو کہتے بھی فلاں شخص تو جن ہے، جنوں کی طرح کام کرتا ہے۔ تو جیسے ملائکہ کے بارے میں ایک تاثر ہے بہت نیک اور شریف ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کا ایک تاثر ہے کہ بہت قوت والے ہوتے ہیں اور بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں اور جلدی کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ قرآن سن کے سارا مطلب سمجھ گئے اور اس کی گہرائی میں پہنچ گئے اور اس کی مراد سمجھ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی بات اتنی پسند آئی کہ وہ تاثرات آگے بیان کیے گئے اور پھر ہم تک پہنچائے گئے۔ تو ایک اچھی بات جو ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے، یہ قرآن کے بارے میں جنات کے خیالات کا اظہار ہے یا قرآن کی تعلیم کے بارے میں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن سن کے سو نہیں جانا چاہیے، اور جو باتیں دل میں آئے انہیں دل میں نہیں رہنے دینا چاہیے، انہیں لکھ دینا چاہیے، بول دینا چاہیے، تاکہ پھر وہ ہمارے پارٹ پر ہمارا ایک حصہ بن جائے،
اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس پارے کا 29ویں پارے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ. اور دعوت اللہ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کب دعوت دینی چاہیے، پہلی دفعہ سن کر کچھ آگے بتا دینا چاہیے یا نہیں. وہ سارے سوالوں کے جواب یہاں سے ہمیں ملتے ہیں. تو جنات نے پہلا سبق سن کر اپنے تاثرات کا اظہار اپنی قوم کے پاس جا کے کیا اور پوری تقریر کر دی، جس میں سب سے پہلے خود قرآن کا ذکر ہے، پھر قرآن کا مقصد بتا دیا، یہدی الی الرشد، سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے. اور پھر فآمنا بھی، ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم شرک ہرگز نہیں کریں گے. اور پھر یہ کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، اور اللہ کی کوئی بیوی بچے نہیں. اور یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر زیادتی کی بات کی وہ انتہائی سفیہ ہے، انتہائی بے وقوف ہے، اور وہ اس کو ڈسون کر رہے ہیں اور منکر کو کھل کے منکر کہہ رہے ہیں کہ وہ سفیہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان جو ابلیس اب سرکش، انتہائی سرکش، اس کے بارے میں کیا کرے؟ سفیہ ہونا. کہتا ہے سفیہ ہونا، ہمارا سفیہ ہے، ہم میں سے ہے لیکن سفیہ ہے جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کھل کھل کے حق کا اظہار کیا ہوا ہے، نڈر ہو کر. وَأَنَّا ظَنَنَّا، پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی ہے. اور بے شک ہم سمجھتے تھے کیا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ ہرگز نہیں کہہ سکتے انسان اور جن، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ. اب یہاں پر ظنّا انا نہیں ہے، اس لیے ظنّا کا معنی گمان کریں گے، یقین نہیں کریں گے. اور ہم سوچا کرتے تھے، ہمارا گمان تھا کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، یعنی جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. اور اب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنے غلط خیالوں کا اور اپنے خیالات کی خود تردید کر رہے ہیں. اچھا، ہم اگر زندگی میں کبھی ماضی میں غلط قسم کے خیالات رکھتے ہوں عقیدے میں یا عمل میں، تو عام طور پر اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے کہ ہماری غلطی ہے یا ہم غلط کہتے تھے یا غلط سوچتے تھے. یعنی غلطی کا اعتراف آسان نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن نے ان کے دل کیسے بدلے، اور وہ اپنے غلط خیالات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہوا کرتا تھا، ہم کس قدر ناسمجھ تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک وہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے. رجال من الانس، کیونکہ کچھ رجال من الجن ہوتے ہیں، کیونکہ جنوں میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں رجال کا لفظ انس کے رجال کے لیے ہے. انسانوں میں سے کچھ مرد یعوذون، پناہ لیا کرتے تھے، برجال من الجن، جنوں میں سے مردوں کی، یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے، ان سے ڈرتے تھے اور ان سے ریکویسٹ کرتے کہ ہمیں پناہ دی جائے. عام طور پر عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ صحرا میں سفر کرتے، جنگلوں میں جاتے، آبادیاں بہت دور دور تھی اور سفر لمبے تھے، تو راستے میں اگر کہیں رات گزارنی پڑتی اور جہاں وہ رکتے تو وہاں ان کو ڈر ہوتا کہ یہاں جن ہوں گے اور مختلف طرح کی اور نقصان دینے والی چیزیں ہوں گی. تو وہ کیا کرتے؟ سارے شر سے بچنے کے لیے جنوں کی پناہ مانگتے کہ میں اس وادی کے رب جن کی پناہ لیتا ہوں، وہ میری حفاظت کرے تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اللہ کے سوا کسی سے پناہ لینا سب شرک، صرف اللہ ہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے. اور یہ جو یعوذون کا لفظ ہے نا، عین واو ذال سے ہے. عاذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ طلب کرنا، اسی سے لفظ تعویذ ہے. یہ جو تعویذ لکھتے لکھاتے ہیں نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد مانگی جائے، خواہ کوئی فرشتہ ہو خواہ کوئی جن ہو، تو شرک ہے. لہٰذا ایسے تعویذ لکھے ہوئے جن کے اوپر نمبرز ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس سے مراد کیا ہے. اور بعض آپ نے اگر کبھی دیکھے ہو تعویذ تو ان کے اوپر عجیب و غریب جنوں کے نام اور عجیب و غریب قسم کے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن سے مراد کچھ ارواح ہوتی ہیں یا جنات ہوتے ہیں. تو یہ سب شرک میں شامل. ایسی چیزوں سے بہت دور سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ انسان کے سارے ایمان کو گنوا دیتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے ایک فرقان ہے، فوراً بتا دیتا ہے کہ انسان کہاں غلط ہے. تو انہیں اپنی غلطی فوراً پتہ چل گئی کہ ہم شرک کرتے تھے، اور قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے. بہت سے لوگ قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے.
پہلی چیز عقیدہ ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے فوراً اصل مقصد پا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی عقل ہے، انسانوں کے اندر بھی، تو عقل کی بنیاد پر ہی امتحان میں ڈالا گیا۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بھی عبادت کے مکلف ہیں۔ ان میں بھی مختلف طرح کی زبانیں بولنے والے اور مختلف علاقوں میں رہنے والے اور مختلف طرح کے انداز اختیار کرنے والے، ہر طرح کا کلچر۔ تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ ہماری رہنمائی ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمیں مدتوں نہیں پتا ہمیں کون بہکا رہا ہے اور کون سیدھے، کیونکہ ہمارے اپنے پاس میزان نہیں ہے کوئی۔ ہم ہر وقت شک اور کنفیوژن میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اپنے ہاتھ میں فرقان کوئی نہیں ہے۔ جب اپنی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور خود فرقان نظر آنے لگتا ہے تو پھر صاف پتہ چلتا ہے کہ کون غلط کہہ رہا ہے۔ انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ کیوں سرکش ہو جاتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں؟ انسان ہی ان کو بڑا بناتے ہیں۔ جیسے سورۃ نوح میں ہم نے پڑھا کہ وہ 5 بزرگ تھے کہ جن کو انہوں نے خدا بنا لیا بالآخر۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی آپ نے خود جنوں کو دیکھا، بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اس لیے یہ کہا کہ قل، آپ کہیے، آپ ان کو بتائیے، اوحی الیہ، یہ بات مجھے بذریعہ وحی پتہ چلی، یہ میرا ڈائریکٹ نالج نہیں ہے۔ فزادوہم، تو بڑھا دیا ان کو، رہقا، سرکشی میں۔ یعنی انسانوں کی اس حرکت نے، اس غلط فہمی نے، اس غلط عمل نے جنوں کی سرکشی اور بڑھا دی۔ جن اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے کہ دیکھو انسان ہم سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انسان کو جنات پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ شیطان کو اسی سے تو حسد ہوا تھا، اسے کہا تھا کہ انسان کے آگے جھکو، تو اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، تو ملائکہ کو، جنات کو کیا حکم ملا تھا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں، یعنی ایک طرح سے انسان کی سپریمیسی قبول کریں۔ لیکن دنیا میں آ کر انسان جب شیطان کے پیچھے لگ گیا تو ذلیل ہوا، اور اس نے اس کو صاغرین میں سے کر دیا، اور جب عقیدے کی خرابی بڑھی تو حال یہاں تک پہنچا کہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگ جنوں سے ڈرنے لگے۔ اور آج تک ڈرتے ہیں بہت سے لوگ، خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں جن ہمارا کیا بگاڑ دیں گے اور کیا نقصان کر دیں گے۔ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن، کچھ بھی نہیں کسی کو بگاڑ سکتا۔ اور جو لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، جن بھی انہیں پہ پڑتے ہیں، اور جنوں سے جو ڈرتا نہیں ہے، جن اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ جنوں کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے، اور اگر آپ ڈریں گے تو آپ کو اور ڈرائیں گے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ چونکہ وہ ان سے پناہ مانگتے تھے تو اس بات نے ان کی سرکشی اور بڑھا دی اور پھول گئے۔ اور رہق کا لفظ جو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پہ چھا جانا اور اس کو چھپا دینا۔ تو پھر جن بھی انسانوں پہ خوب چڑھنے لگے، خوب چمٹنے لگے ان کو، اور خوب ان پہ چھانے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم گمان کرتے ہو۔ اب ہم کون ہے؟ انس یا جن، اور ظننتم میں تم یا جن یا انس، تو دونوں طرح ہو سکتے ہیں۔ یعنی ان جنوں نے ایسا ہی گمان کیا تھا جیسا کہ تم انسان گمان کرتے ہو۔ کس بات کا؟ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ کسی کو، احدا، کسی مخلوق کو۔ اب یہ جو بعثت ہے، اس سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو نبی کا اٹھایا جانا، اور دوسرے قیامت کے دن انسانوں کا اٹھایا جانا۔ تو جس طرح انسانوں میں عقیدے کا بگاڑ تھا، اسی طرح جنات میں بھی عقیدے کا بگاڑ تھا۔ جیسے بعض انسان سمجھتے تھے، یا بعض انسان جیسے اہل مکہ خاص طور پر، کہ قیامت کے دن اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، تو ایسے ہی جنوں میں بھی کچھ جن یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جس طرح بعض انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں مانتے، اسی طرح جنات میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کے خیال میں یہ تھا کہ اب اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں بھیجنا، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو شان بیان ہوئی بہت خوبصورتی کے ساتھ ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تعالی جدک، جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تعالی جد ربنا، یعنی اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسانوں کا جنوں سے پناہ لینے کا اور جنوں کا انسانوں کے کام آنے کا جو سلسلہ ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ جن قابو کر لیتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا گیا تھا، اور اس کی تفصیلات سب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کے لیے تعمیر کا کام بھی کرتے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے ان کے جو حکومت میں مختلف طرح کی ذمہ داریاں نبھاتے اور آپ کے کام کیا کرتے تھے. تو ان کے بعد بھی بعض لوگ مختلف طریقوں سے جنات کو اپنے تابع کر لیتے ہیں اور پھر ان سے کام لیتے ہیں، اور خاص طور پر جادو وغیرہ کے سلسلے میں ان کو استعمال کرتے ہیں اور غلط قسم کے کام لیتے ہیں. اب وہ تو ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں نا، مسخر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو غلام بنا لینا. اب تو خیر غلامی نہیں، لیکن پہلے زمانے میں بھیڑ بکریوں کی طرح انسان بھی خریدے بیچے جاتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھ میں ان کی ملکیت میں ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، اور وہ ان سے ہر طرح کا کام کراتے تھے. اسی لیے سورۃ نور میں ہم نے پڑھا کہ وہ عورتیں جو غلام ہوں اور ان کے آقا ان سے پراسٹیٹیوشن کا کام لیں اور ان کی اپنی اس میں کوئی مرضی نہ ہو تو ان کی پوچھ نہیں ہوگی، جو ان کو مجبور کر رہے ہیں انہی کی پکڑ ہوگی، کیونکہ جو محکوم ہوتا ہے یا غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اسی طرح مختلف طریقوں سے لوگ جنات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اب وہ پکڑ کے ان سے کام لیتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کے کام ہو سکتے ہیں الٹے سیدھے. اس کے بارے میں ایک جگہ پر آتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی اللہ، اور کہے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے کثرت سے لیا انسانوں سے، یعنی اپنا حصہ یا فائدہ. وقال اولیاء من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے اولیاء کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدے اٹھائے، یعنی ہم نے ایک دوسرے کو خوب یوز کیا، ایک دوسرے کو خوب اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، یعنی غلط کام. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مسواکم، اور ہم پہنچے اپنے اس انجام کو جو ہمارے اب سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں جنوں اور انسانوں کا کسی نہ کسی طرح ایک انٹریکشن رہا ہے، خیر پر یا شر پر. اور پھر تعاون اگر کوئی کسی سے نیکی کے کام پر کرے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، اور اگر کوئی کسی کے لیے برے کام پر مددگار ہو تو اس کی پکڑ بھی. کیوں قرآن مجید میں آتا ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. چلیے آگے چلتے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو. لمس ٹٹولنا، چھونا. لمس ہوتا ہے یعنی ہاتھ کے ٹچ سے یا کسی چیز کو مس کر کے ہاتھ لگا کے ٹٹولنا، چھونا. تو آسمان کو ہم نے جا کر ٹٹولا، چھو کے دیکھنے کی کوشش کی. فَوَجَدْنَاهَا، تو پایا ہم نے اس کو ملئت، بھرا ہوا. ملئت کے بھرا ہوا ہے، کس سے؟ حرسن، پہرے داروں سے. حرس حارس کی جمع ہے، چوکی دار، پہرے دار. جیسے خادم کی جمع خدم. حرسن شدیدن، اور شدید کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ قوی، مضبوط. مضبوط قسم کے پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے آسمان. آپ نے اکثر دیکھو کہ جو سیکیورٹی پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حال حلیے میں بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو جہنم کے جو فرشتے ہیں، جو گارڈز ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ ملائکۃ غلاظ شداد. تو یہاں بھی آسمان کے اوپر جو پہرے دار ہیں، چوکی دار فرشتے، وہ بھی کیا ہیں؟ شدید، بہت مضبوط قسم کے. ملئت، اور بھرا ہوا، ایک دو نہیں، بھرا ہوا آسمان پہرے داروں سے، اور کوئی آگے جانے نہیں دیتا. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ انسانوں کی روح بھی جب نکل کے جاتی ہے تو آسمان کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں نیک لوگوں کے لیے تو پوچھ کے کھولے جاتے کس کی روح آئی ہے، کون تھا یہ. اور آپ کو یاد ہے معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی ہر دروازہ پوچھ کے کھولا گیا تھا، لیکن بہت امانت دار فرشتے. تو یہاں یہ جنات بھی کیا بتاتے ہیں کہ پہلے تو ہم آسمان پہ چلے جاتے تھے، لیکن اب ہم گئے تو وہاں تو بہت مضبوط قسم کے پہرے دار ہیں. وشہبا، اور شعلے ہیں، جا ہی نہیں سکتے. شہب جو ہے یہ شہاب سے ہے، شہاب کی جمع. ایسا انگارہ جس میں چمک اور شعلہ موجود ہو، یعنی شہاب ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور شہاب آگ کا شعلہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ الصافات میں بھی آتا ہے نا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد.
سورۃ الملک میں آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. تو یہ شہب کیا ہے؟ دراصل ستارے، ٹوٹتے ہوئے ستارے جو شعلوں کی شکل میں جنات کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور یہ وہاں پر کیسے پہنچ جاتے اور کیوں جاتے تھے؟ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے. فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ملتے تھے اور پھر ان احکامات کو بجا لانے میں جو وہ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے تو شیاطین چھپ چھپ کے وہ سنتے تھے اور پھر کیا کرتے؟ فوراً زمین پہ پہنچتے اور کاہنوں کو آ کے اس میں سے کچھ خبریں پہلے ہی دے دیتے اور وہ ان کی بنا پہ پیشن گوئیاں شروع کر دیتے، فلاں مر جائے گا، بارش ہوگی نہیں ہوگی، اور اس طرح کی باتیں، اور کچھ سچ ہوتی ہے کچھ جھوٹ بھی ملا لیتے. لیکن جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اس سے پہلے پہرا لگ گیا، اب کوئی بھی آسمان پہ نہیں جا سکتا تھا. وَأَنَّا كُنَّا اور بے شک ہم، نَقْعُدُ ہم بیٹھتے تھے، مِنْهَا اس میں سے یعنی آسمان میں، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں پر. مقاعد مقعد کی جمع ہے، بیٹھک، سٹنگ روم کے لیے بھی آتا ہے لفظ. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیٹھک. تو ہم نے اپنی کچھ چوکیاں بنائی ہوئی تھی، کچھ بیٹھنے کی جگہ رکھی ہوئی تھی، کچھ چھپنے کے مقام تھے ہمارے آسمانوں پر، ہم جا کے وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے اور باتیں سنتے تھے فرشتوں کی. اور یہ کس کام کے لیے ہوتے تھے؟ لسم، سننے کے لیے، چوری چھپے جا کے باتیں سننے کے لیے ہم وہاں بیٹھتے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ جو کوئی بھی سنتا ہے اب، وہاں جا کے سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو پاتا ہے اپنے لیے، شہابن شعلہ، رسدا گھات میں، ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے پھر وہ زندہ نہیں بچتا. اب ایسا ممکن نہیں کہ ہم جا کے کچھ سن سکیں. پہلے تو ہم جا کے مخصوص بیٹھنے کی جگہوں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، لیکن اب نہیں پہنچ سکتے. اب جو بھی کوئی جاتا ہے پھر شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ پتا نہیں کس بات کا. أَشَرٌ أُرِيدَ کیا شر کا ارادہ کیا گیا، بِمَنْ فِي الْأَرْضِ ساتھ ان کے جو زمین میں ہے، یعنی زمین پر رہنے والی مخلوق انسانوں کو کسی مصیبت کا سامنا ہے اب، ام ارادہ یا ارادہ کیا ہے، بہم ان کے ساتھ، ربہم ان کے رب نے، رشدہ بھلائی کا، ہدایت کا. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی بھلائی ہونے والی ہے، ان کو کوئی خاص ہدایت ملنے والی ہے، یا پھر ان پہ کوئی آفت بلا مصیبت آنے والی ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے پوری فضا میں، اتنا ہمیں پتا ہے. اور اسی تبدیلی کو جاننے کے لیے اپنے لیڈر کے حکم پر وہ پوری زمین کو چھان رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ایسا ہو گیا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور پھر اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں، صالحون صالح کی جمع. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. یہ نہیں کہا کہ فاسق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کون ہے کون نہیں، کہا وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. یہ بھی کلام کا ایک انداز ہے اور بہت خوبصورت انداز ہے. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے کو آپ منافق کہہ کے دم لیں. تو یہاں پر مِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور اس میں ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں، کوئی کچھ بھی ہو. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا کُنَّا تھے ہم طرائق طریقوں پر. طرائق کس کی جمع؟ طریقہ کی. قِدَدًا مختلف، قدت ان کی جمع، جدا جدا. یعنی ہماری عادتیں، حالت، مذہب، مسلک، بلیفز، یہ سب کیا تھے؟ مختلف طرح کے تھے. ہم میں بہت ویرائٹی، جیسے انسانوں میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مختلف طرح کے ہیں. آپ دیکھیے کہ جنات نے اپنا تعارف جو خود کرا دیا نا، اور جس کو قرآن نے بیان کر دیا، یہی اصل تعارف ہے ان کا. اسی میں بہت کچھ پوشیدہ ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں. طرائق جو ہے یہ لفظ بہت جامع لفظ ہے، یعنی اس میں مذہب، مسلک، سوچ، عادت، کلچر سب چیزوں کے لیے آ جاتا ہے. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ جنات سب کچھ نہیں جانتے ہوتے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جن علم غیب رکھتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط نظریہ ہے. اور شاید جنوں کو لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی پتہ ہے، اور جن چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے. نہیں جانتے. پہلے تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آسمانوں پہ کیوں پیرا لگ گیا،
اور پھر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے. اور یہ بات پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا جب تک کہ ان کی عصا کو دیمک نے کھا کے کھوکھلا نہ کیا اور وہ گرے نہیں. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، کہ وہ اتنی دیر اس مشقت کے عذاب میں نہ رہتے اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ سلیمان فوت ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جن علم غیب نہیں رکھتے ان کا علم بھی محدود ہے. کئی لوگ باقاعدہ روحوں کو بلا کر اور ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے تمام اعمال جو ہیں نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کو برباد کرنے والے. ایسی سب چیزوں سے بچنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کے لیے تو باقاعدہ مسخر تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے وہاں. ہاں، اور اب کیا ہوا؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، یہ اس دور کی بات. اصل میں یہ تو قرآن کی حفاظت کے لیے تھا کہ یہ قرآن کا کوئی حصہ اترنے سے پہلے زمین پر لا کے یہ نہ کہے کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، یا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی اور وہاں سے جب وہ لے کر آتے تھے تو بیچ میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی تھی. وما تنزلت به الشیاطین، کہ اس کو شیطانوں نے نہیں اتارا. تو یہ پہرا اس وجہ سے تھا. رہقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھا جانا، یعنی کسی ایک چیز کا دوسرے کے اوپر چھا جانا. تو بعض اوقات جن انسان کے اوپر چھا جاتا ہے، اس کی عقل پہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. ایسا ممکن ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے اور پکار کر کہتے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پانی یا چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو کسی اور جگہ کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے کو بھیجتے جہاں پانی چارہ ملتا، اور جب وہاں پر اترتے وہ لوگ پانی والی جگہ پر تو بھی کہتے ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جنوں میں ہم سے زیادہ طاقت ہے اور وہ ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہر مصیبت سے بچائیں گے. ایسے ہی جیسے اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا، اور ہمیں وہ جو دعا سکھائی گئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس زمین پر پائے جانے والے شر سے محفوظ رہتا ہے. اور اسی طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک اجیر من الجن، جنوں سے پناہ میں رہتا ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اور جنوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتے. جن انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور جن سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ایک کتاب ہے جن اینڈ ہیومن سکنس، اور اس میں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ جواب موجود ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے آ گیا. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا ان عدو اللہ ابلیس جاء بشہاب من نار لیجعلہ فی وجہی، کہ اللہ کا دشمن ابلیس آیا ایک شعلے کے ساتھ آگ کے تاکہ میرے چہرے پہ ڈالے. فقلت اعوذ باللہ منک ثلاث مرات، تو میں نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ منک پڑھی. ثم اردت اخذہ، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں. وواللہ لولا دعوت اخی سلیمان، اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا نہ ہوتی لأصبح موثقا، میں اس کو باندھ دیتا. یلعب بہ ولدان اہل المدینہ، تو مدینہ کے بچے جو تھے وہ اس کے ساتھ آ کے کھیلتے، یعنی اس کو میں ستون کے ساتھ مسجد کے باندھ دیتا. تو اصل میں سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور اس میں چونکہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا احترام کرتے ہوئے جن کو قابو میں نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا. اور اس میں اور بھی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نکالا اور اس سے جانے کے لیے کہا. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو یا کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کے لیے ایک تو یہ پڑھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ منک. اور ویسے بھی جن جو ہے وہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں تو جیسے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کیا حکم ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ انسان ان سے محفوظ رہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جو اجوا کھجور کھانے کے لیے کہا کہ وہ ہر طرح کے زہر اور اس طرح کی تمام چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے کہ جو انسان کو ان چیزوں سے مقابلے کے لیے مضبوط کرتا ہے. ایک اور بات ہے کہ کبھی ایسا کوئی شخص آپ دیکھیں یا کسی کو کوئی ایسی چیز تو اس کو آیت الکرسی پڑھ کے تو کہیں کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو جنوں پر فوقیت دی ہے. ہمارے ہاں ایک اسکالر، ہم نے ان کو 2-3 دفعہ لیکچر کے لیے بھی بلایا اور ان کی کیسٹ شاید جہاں بھی پہنچی ہوں، اور متین ہاشمی صاحب جو ہیں، اور وہ بس اتنا ہی کرتے تھے کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ ان کو ایسی شکایت ہے تو وہ صرف بول کے کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور چلے جاتے تھے جن. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم گمان کرتے تھے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے تھے اللہ کو زمین میں. یعنی ہمیں یہ یقین تھا کہ ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں بھاگ کر. یعنی اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. یعنی اتنا ہمیں پتا تھا ہم زمین سے آسمان تک تو جا سکتے ہیں لیکن آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے. سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ یا معشر الجن والانس، پہلے جنوں کو کہا پھر انسانوں کو، کیونکہ زیادہ وہ جاتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کیونکہ آسمان تک تو جاتے تھے وہ پہلے، لیکن اقطار السماوات سے آگے نہیں جا سکتے. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک ہم نے جب سنی ہدایت، اور یہاں الہدا سے مراد القرآن ہے کیونکہ قرآن سنا تھا انہوں نے. کتنا جامع لفظ ہے نا یہ. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک جب ہم نے قرآن سنا، آمنا بِهِ، ہم اس پہ ایمان لے آئے، ہم نے اس کو مان لیا، مخالفت نہیں کی. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، جو بھی اپنے رب کو مانے گا، فلا يخاف بخسا ولا رہقا، تو نہ وہ ڈرے گا کسی نقصان سے، کسی کمی سے، اور نہ کسی ظلم سے. کتنا واضح عقیدہ اور کتنا ٹرسٹ ہے اللہ پر کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، اعتماد کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یؤمن باللہ یہد قلبہ فلا یخاف بخسا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کو ماننے والے نقصان نہیں اٹھاتے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ ایمان درست ایمان ہو. اور بخس کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں کمی کرنا، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے ثواب میں. پھر وہ جو بھی ایمان لا کر محنت کرے گا اللہ اس کا ثواب اس کو پورا دے گا. اور رہا کا یعنی سرکشی یا ظلم، یعنی اس پر ظلم نہیں ہوگا اور وہ کسی زیادتی سے نہیں ڈرے گا، یعنی اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں بھر دیے جائیں گے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے اطاعت گزار بھی ہیں، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظلم کرنے والے بھی ہیں. یہاں پر پھر آپ دیکھیے کہ کافرون، فاسقون، منافقون کی بجائے کیا کہا؟ قاسطون. اور قاسط کا لفظ جو ہے یہ قسوط سے ہے. قسط سے اگر آئے تو مانا ہوتا ہے انصاف، اور قسوط ہو تو مانا ہوتا ہے ظلم. مادہ ایک ہی ہے لیکن وزن کے فرق سے مانا فرق ہے. قا سا قا سے اگر قسط ہو تو مانا کیا ہوتا ہے؟ انصاف. اور اگر قا سا قا سے قسوط ہو تو مانا ہوتا ہے ظلم. اور یہاں ظلم سے مراد کیا؟ حق سے دور ہونے والے. کچھ تو اطاعت گزار ہیں اور کچھ بات ماننے والے نہیں، کچھ ظالم ہیں، اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. فمن اسلم، تو جو کوئی اسلام لے آیا، جس نے فرما برداری کی، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، تحروا، جنہوں نے ارادہ کیا، رشدا، ہدایت کا. جو مسلمان ہوئے انہوں نے دراصل ہدایت چاہی تھی. تحری کا معنی ہوتا ہے عمدہ اور مناسب ترین رائے کو ڈھونڈنا اور اچھی چیز کا ارادہ کرنا. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کو دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ آتا ہے سامنے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے. مثلا آپ کو گھر خریدنا ہے تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں مارگیج لوں یا نہیں، اچھا میں یہ قرضہ لوں یا نہیں، یہ کروں یا نہیں، اچھا چلے میں کس سے پوچھتی ہوں کہ میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی قرضے دینے والے ادارے بھی قائم. پھر آپ سوچتے اچھا ان کا طریقہ کار کیا ہے.
تو یہ جو ریسرچ ہے کہ بہترین رائے تک آپ پہنچے جو سب سے صحیح ہے، اس کو تحری کہتے ہیں. اور یہ ایک دم نہیں آپ کو چیز ملتی. جس شخص کے اندر ہدایت کی طلب لگ جاتی ہے، اس کو سیدھا راستہ چاہیے، اسے حق چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ جو سچا طالب حق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا پر جو ملے ٹھیک ہے، جو بھی کوئی کہہ دے صحیح ہے، سبھی ٹھیک ہے. ایسے کرے گا؟ نہیں. کہے گا صحیح بات چاہیے، دلیل والی چاہیے، اوتھینٹک بات چاہیے، اصلی بات چاہیے. اس کی تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا چھوٹی موٹی باتوں پر، وہ اصل تک پہنچنا چاہتا ہے. تو یہ جو اصل تک پہنچنے کی کوشش ہے اور خالص کوشش، اس کو کہتے ہیں تحری. اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ ظالم ہیں. فمن اسلم، جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے. فاولئک، یہی ہیں اصل میں وہ لوگ، تحروا رشدا، جنہوں نے سچے دل سے ہدایت چاہی تھی اور اس کو پا لیا اور اس کو ڈھونڈ کے چھوڑا، اسے تلاش کر لیا. تحروا، تلاش کر لیا، پا لیا، ڈھونڈ لیا، وہ صحیح نقطے پہ جا پہنچے. کیونکہ ہدایت کا معاملہ ہے ہی ایسا، انسان جتنی جیسی چاہے گا اللہ اسے ویسی ہی دے گا. جب تک بندے کے اندر طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں دیتا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی طلب کے ساتھ، اور پھر جس چیز کی سچی طلب انسان کو لگ جاتی اس کے لیے انسان رستے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، قربانیاں بھی کر لیتا ہے، اور پھر اس کو پا کے رہتا ہے. اس کے بغیر اس کو چین نہیں ہے، تو وہ تھرڈ کلاس اور سیکنڈ کلاس پہ نہیں گزارا کرتا، وہ اصل چیز تک پہنچتا ہے. یہ بالکل ایسے نا کہ جس کو مثلا کھانے کے معاملے میں جو لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی ملے کھا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک انگریڈینٹ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے کیلوریز کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی آفٹر افیکٹس کو بہت کچھ ریسرچ کرتے ہیں. حلال ہے، حرام ہے، کہاں کہاں جا کے فون کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں اور پتہ کر کے چھوڑتے ہیں کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، صحت کے لیے کیسا ہے کیسا نہیں، اور کوئی شک بھی گزر جائے تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اسی طرح جو خالص دین کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ بھی یعنی کہ ان کا مائنڈ بھی ایک ہوتا ہے نا، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ہر سنی سنائی بات قبول کر لیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حق تک پہنچنے کے لیے صحیح ترین کا انتخاب کرتا ہے اور اصل تک پہنچ کے دم لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تحروا رشدا. ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنی آخرت کا فکر ہو، جو واقعی اللہ کی بات ماننا چاہتا ہو، جو دین کو ایک سنجیدہ معاملہ قرار دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، جو ماں باپ نے بتا دیا، جو ادھر ادھر سے سن لیا، سنی سنائی باتوں پر ہی چلتے چلے جاتے ہیں، اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ان کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے ماں باپ غلط ہے، ہمارے عالم کا بھی غلط ہو سکتا ہے، فلاں کا بھی غلط کہہ سکتا ہے. یہ دلیل ہوتی ہے ان کی. یہ دلیل نہیں. ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، کوئی عالم بھول سکتا ہے، کسی انسان میں بھی غلطی ہو سکتی. تو تحری کرنے والے وہی ہوتے ہیں کہ جو سچے اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں دلچسپی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت سے ہوتی. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، وہ ٹارگٹ تک جا پہنچے، انہوں نے اپنا گول پا لیا. واما القاسطون، اور جو قاسط ہیں، حق سے ہٹے ہوئے ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، ہے وہ جہنم کا ایندھن، وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جہنم کا فیول ہے. حطب کہتے ہیں سوکھی لکڑیوں کو جو جلانے کے کام آتی ہیں، جن سے آگ بھڑکائی جاتی. ابو لہب کی بیوی کو کیوں کہا گیا حمالۃ الحطب؟ وہ لکڑیاں چن کے لاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اور وہ جہنم میں بھی آگ میں وہ اٹھائے ہوئے ہوگی اور وہ رسی اس کے گلے میں ہوگی. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنات بھی اس کا ایندھن ہوں گے. جن لوگوں کے اپنے اندر خیر ہوتی ہے ان کو خیر سے جو دلچسپی ہوتی ہے، تو جو ہی ان کو وہ ملتی ہے وہ اس کے قدردان ہو جاتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، پھر وہ اسے کھوتے نہیں ہیں. یہ جنات بھی ڈھونڈ رہے تھے، ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے، جو ہی قرآن سنا کہا پا لیا، فوراً اس کو قبول کر لیا. گویا وہ اسی کی تلاش میں تو تھے، یہی تو وہ چیز تھی جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے. اور کچھ لوگوں کے آگے نعمت کھلی بھی پڑی ہو تو ان کو سمجھ نہیں آتی. تو خرابی ہدایت میں نہیں ہوتی، لوگوں کے اپنے اندر ہوتی ہے. ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی بات سب سن رہے ہوتے ہیں،
ہر ایک پہ اثر فرق ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے، اور ہر ایک کے عمل کی تبدیلی اس کے اپنے ایمان اور اپنی کوشش کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی وہ جگہ دیتا ہے قرآن کو اندر، بس اتنا ہی جاتا ہے، کسی کے حلق سے نیچے نہیں جاتا، صرف کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے، کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، کسی کی ساری زندگی بدل جاتی، اور کوئی اٹھ کے پہلی دفعہ جنوں کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ ہر وقت ہمیں جنوں کے خلاف باتیں پتہ چلتی ہیں، اور ڈراوے اور نیگیٹو باتیں، یعنی جن نام ہی ایک نیگیٹو قوت کا بن کے رہ گئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اتنا مثبت انداز میں تعارف کرایا ہے، اور اتنا بہترین انداز میں ان کی اچھی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں اوتھینٹک ذریعے سے۔ 15 آیت تک جنات ہی کی بات آ رہی ہے، آگے اب جو اللہ استقامو جو ہے یہ اوحی الیہ کے ساتھ ہے۔ زمین کے اوپر کوئی تبدیلی آ رہی تھی، آسمانوں پہ جو جانا بند ہوا تو انہیں خیال ہوا کیونکہ زمین انسانوں کے لیے بنی ہے نا بیسیکلی، یعنی پہلا حق انسانوں کا ہے زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس لیے جب وہ ایک چینج انہوں نے دیکھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو زمین پہ بسنے والی مخلوق ہے ان کے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ زمین اگرچہ یا معاشر الجن والانس کو ایھا الثقلان کہا گیا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ جو حق ہے وہ زمین پر انسانوں کا، اور تصرف زیادہ انسانوں کا ہے۔ اب دیکھیں کھیتی باڑی انسان کر رہے ہیں، عمارتیں اس پہ انسان بنا رہے ہیں، تو بظاہر دیکھنے میں جتنا بھی تصرف ہے انسانوں کا ہے، اس لیے ربہم کہا گیا۔ یہاں تک جنوں کا کلام تھا۔ اس کے بعد وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اس کا تعلق قُلْ أُوحِیَ سے ہے کہ میری طرف وحی کی گئی یہ بات بھی، کیا؟ وَأَنْ، اور یہ کہ لو اگر، استقاموا، اگر وہ ثابت قدم رہے، کون؟ انسان، علی الطریقۃ، طریقے پر، یعنی ہدایت پر، اللہ کے پسندیدہ طریقے پر، اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ کون سا؟ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو الطریقہ سے مراد یہاں دین اسلام ہے کہ اگر انسان دین اسلام پر استقامت اختیار کریں گے، جمے رہیں گے، قرآن پڑھ کر بھولیں گے نہیں اس کو، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، البتہ ہم پلائیں گے ان کو، ماءً پانی، غدقا وافر، خوب خوب پانی پلائیں گے، سیراب کر دیں گے۔ پانی جو ہے بظاہر تو پانی ہے لفظی معنی میں، لیکن پانی زندگی کی بنیاد ہے، پانی ہے تو سب کچھ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سارے رزق کا انحصار پانی پر ہے۔ پانی ہو تو سبزیاں اگیں گی، پھل اگیں گے، پانی ہو تو جانور پیدا ہوں گے، جانور کچھ کھائیں پیئیں گے، گوشت آئے گا، پانی ہو تو مچھلیاں ہوں گی، اور پانی ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی کر دوں گا ان کے لیے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی، یعنی بہت دوں گا ان کو۔ شرط کیا ہے؟ استقاموا علی الطریقہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اتنی سچ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے سب مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، ہر شخص کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، انصار کو، مہاجرین کو، عورتوں کو، مردوں کو۔ تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ لوگ اسلام میں بہت پہلے کے ہیں اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تو بہتر ہے کہ جو پہلے کے ان کو زیادہ وظیفہ ملے، کیونکہ سب کا برابر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دراصل اسلام لانے کی وجہ سے ہے، اور جو ان کے اسلام کے لیے کی ہوئی قربانی ہے اس کا اجر ان کو اللہ دے گا، وہ ان کی آخرت کے لیے ہے، لیکن یہ جہاں تک دنیا کا معاملہ تو میں سب کے ساتھ عدل کروں گا، جو ایک دن پہلے مسلمان ہوئے تو اس کو بھی یہ وظیفہ ملے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید اسلامی خلافت جو تھی وہ وسیع ہوئی، اور بیت المال کے خزانے بھر گئے، اور زیادہ پھر یہ عام ہو گئی رحمت۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین پر عمل کرنا اگرچہ قربانیاں مانگتا ہے، اور پہلی جنریشن قربانیاں ہی دیا کرتی، لیکن ایک جنریشن کی قربانیاں اگلی کے لیے دنیا میں بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دین کے معاملے میں دنیا میں بھی آپ دیکھیں، آج اس وقت جو لوگ بہت سی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑی بڑی سڑکوں سے، بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر بڑی بڑی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں،
کیا ان کے 100 سال پہلے کی جنریشن نے بھی یہ سب نعمتیں پائی تھی، دیکھی تھی؟ نہیں. وہ وقت بھی تھا نا کہ جب لوگ انتہائی مشقتیں کر کے یہ سڑکیں بنا رہے تھے، انہوں نے بنائی اور آج کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کبھی آپ ان بلڈنگز کے پاس سے گزرے تو لوگ آرام سے لگژری کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے ان کو بنایا؟ کسی نے قربانیاں کی تو یہ بنی نا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے آغاز میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اگلی جنریشن اس سے مستفید ہوتی ہے اگر وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتی رہے. تو یہاں بھی کیا کہا گیا کہ اگر یہ استقامت اختیار کریں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک وقت میں ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتا تھا خالی پیٹ، یعنی بھوک سے میرے کریمپ پڑ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے ساتھ لگ جاتا تھا تاکہ آپ مجھے پوچھیں. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا تو حضرت ابو بکر گزرے تو میں نے ان کو سلام کیا، وہ چلے گئے. حضرت عمر گزرے، سلام کیا، وہ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جب میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، کہ تمہیں بھوک لگی، آؤ میرے ساتھ چلو. ایک وہ وقت تھا. اور پھر ان کی مزدوری اسلام سے پہلے بھی یہ کسی کے ہاں مزدور تھے، اور مزدوری میں ان کا کام کیا تھا کہ جب لوگ سفر پہ جاتے تو یہ ان کا سامان اٹھا کے رکھتے تھے، اور بس ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی تھی. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا عرصہ رہے، اگرچہ کم وقت ملا، تو بھوک کی مشقت اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیا اور سب سے آگے نکل گئے علم کو جمع کرنے میں. پھر ایک وقت آیا کہ ان کو گورنر بنایا گیا، اور پھر جس عورت کے یہ مزدور تھے اس سے انہوں نے شادی کی. تو اس دین نے، اسلام نے ان کو کتنی عزت دی، کہاں تک پہنچایا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی جو حدود وسیع ہوئی ہیں، تو حضرت عمر خود اپنے آپ کو یاد دلایا کرتے تھے کہ عمر تم اونٹ چرایا کرتے تھے، عمر اپنے ماضی کو یاد کرو. آج تمہیں لوگ امیر المومنین کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں جو تھیں اس دور میں اسلام کی وجہ سے ان سب کو ملی تھی. اسلام ہی ذریعہ بنا تھا. اسلام سے پہلے عرب کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. تو یہاں پر ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا، یہ اصل میں آپ یوں پڑھیے کہ کل اوحی الیہ، کہ میری طرف یہ بات وحی کے ذریعے کہی گئی ہے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، کہ اگر لوگوں نے استقامت اختیار کی، عَلَى الطَّرِيقَةِ، دین کے طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، ہم ضرور پلائیں گے. ضرور کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لا کی وجہ سے. مَاءً غَدَقًا، وافر پانی، مزید اور دیں گے رحمت اور برکتیں. اور ماں کا لفظ مادی رزق کے لیے بھی ہے اور ماں کا لفظ روحانی رزق کے لیے بھی ہوتا ہے. قرآن میں دین کے علم کو، وحی کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ بارش کے پانی سے، کہ اگر یہ اس رستے پر جمے رہے تو ہم ان کو مزید بھی سیراب کریں گے. کیونکہ بسا اوقات انسان کی سیرابی صرف پانی کا گلاس پی کے نہیں ہوتی، علم سے ہوتی. کچھ پیاسی روحیں ہوتی ہیں نا، ان کو کھانے کی نہیں فکر ہوتی، حضرت ابو ہریرہ کی طرح وہ کھانا بھول جاتے ہیں. ان کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اور ہم سیکھ لیں اور ہم جان لیں. تو جو لوگ استقامت اختیار کریں گے، جمے رہیں گے، اللہ ان کو مزید نعمتیں اور راحتیں اور رزق فراہم کرے گا. اور جہاں تک دنیا کے رزق کا تعلق ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تو رزق کا آنا، نعمتوں کا ملنا کیا ہے؟ آزمائش، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں کہ اب کیا کرتے ہیں، نعمتیں پا کر کتنی قدر کرتے ہیں، اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اعراض برتے گا، منہ موڑ جائے گا، بے رخی اختیار کرے گا، قرآن پڑھ کے بھول جائے گا. اعراض کا کیا مطلب تھا؟ بے رخی، جیسے جانتے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، وہ جہاں بند رکھا تھا وہ دوبارہ بند کر کے رکھ دیا. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے. يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ داخل کرے گا اس کو اونچے عذاب میں، چڑھتے عذاب میں، یعنی سخت عذاب میں. صعود سے، صعود کا مطلب اوپر چڑھنا، یعنی وہ اس پہ چھا جائے گا، غالب آ جائے گا. اور یہ بات وہی ہے جو سورۃ طٰہٰ میں کہی گئی ہے. کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ.
اور سعادہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ایک جہنم میں اونچے پہاڑ کا نام ہے جس پر جہنمیوں کو چڑھنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن وہ املس ہوگا. املس ہوتا ہے چکنا، کہ وہ اوپر چڑھیں گے تو بار بار پھسل کے نیچے آ جائیں گے. آپ کو سوچے کہ آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے اور وہاں سلپری جگہ ہو اور دھڑام سے پھر نیچے، اور تو یہاں پر سزا بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ جائے اس کے لیے پھر کیا ہے، عذابًا سعدا. اور اس کے برعکس جو شخص استقامت اختیار کرے اس کے لیے دنیا میں بھی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے، وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل کو، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اہل تورات تورات کو، اہل انجیل انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا قرآن بھی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. زمین بھی خزانے اگلتی اور آسمان بھی رزق برساتا. اللہ کی رحمتیں ہر طرف سے آتی، خوشحالی عام ہوتی. سورۃ الاعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر اہل القریٰ بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکات من السماء والارض. اور سورۃ نور میں آپ نے کیا پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے سے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، استغفار کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے، استقامت اختیار کرنے سے، اس کو قائم کرنے سے. اور اس کے برعکس جب کوئی شخص منہ موڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الکہف میں دو لوگوں کا قصہ آپ کو معلوم ہے جو ایک باغ والا تھا. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا. اور پھر آخر میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آخر میں یہ ہوا کہ وہ باغ اس کا سارا جل گیا. اس وقت نے سے کہا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اس مال کے پیچھے ایسا نہ پڑتا، رب کے ساتھ شریک نہ کرتا تو یہ حال نہ ہوتا. پھر سورۃ القلم میں آپ پڑھ چکے کہ ایک شخص جو باغ کا مالک تھا وہ اپنے باغ میں سے ایک حصہ غریبوں فقیروں پہ خرچ کرتا اور خوب پھلا پھولا تھا باغ. تو بچوں نے کیا کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ہی ناسمجھ تھا، لہذا ہم تو کسی غریب کو نہیں دیں گے. تو کیا ہوا ان کے باغ کا؟ سب جل گیا. یہ کھلی مثالیں قرآن میں کہ جب لوگ نعمتیں پا کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شخص کو کوئی جاب ملتی ہے یا کوئی بزنس ہوتا ہے اس کا، اس میں دھوکہ دہی شروع کر دیتا ہے، ٹائم پورا نہیں کرتا، یا اور کوئی وہ کرتا ہے اس میں خیانت کرتا ہے، یا یہ کہ مال خراب بیچنا شروع کر دیتا ہے. کئی لوگ بزنس میں بہت طرح کے دھوکے کرتے ہیں، پورا تول کے نہیں دیتے، ناپ کے نہیں دیتے، صحیح کوالٹی کی چیز نہیں دیتے، اوور ڈیٹڈ چیزیں دھوکے سے بیچ دیتے ہیں. بظاہر مال بڑھتا بھی ہے تو اس میں برکت کچھ نہیں ہوتی، پورا ہی نہیں پڑتا. اور بعض اوقات تھوڑی سی آمدنی میں بہت برکت ہوتی کہ ختم نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ اپنا پھل لا کے رہتی ہے اور گناہ جو ہے اس کا بھی نتیجہ سامنے آتا ہے. حدیث میں نے کہ بعض اوقات انسان اپنے گناہ کی وجہ سے ایک رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کے حصے میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس نے غلط کام کیا، محروم ہو گیا اس سے. لیکن یہ ہر انسان یاد رکھے کہ دولت کا ملنا یا نہ ملنا، نعمت کا آنا یا جانا، یہ سب کیا ہے؟ آزمائش. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. کوئی یہ نہ سمجھے دنیا کی نعمتیں پا کر کہ اللہ اس سے بہت راضی ہو گیا لہٰذا اب وہ جو چاہے کرے. نعمتیں پا کے جو چاہے کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے؟ ان سب چیزوں کو پا کر پھر واپس اللہ کے رستے میں لگائے. وَمَن يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا گھر ہے. مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی. اور مسجد مفعول کے وزن پر کیا ہے؟ اسم ظرف مکان، سجدے کی جگہ. اور مسلمانوں کے لیے ساری زمین کیا ہے؟ مسجد. لیکن یہاں مساجد سے مراد نماز کی مخصوص جگہ ہیں، وہ بلڈنگ یا عمارت یا احاطہ جسے نماز ہی کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہو.
عبادت گاہ مراد ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی مسجد میں شرک نہ کرو، وہاں اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کا ذکر کرو. سورۃ نور میں بھی آتا نا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک اعرابی جو تھا وہ مسجد میں آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، تو آپ نے کیا کہا؟ پانی بہا دو، اور پھر اس سے کہا ان هذه المساجد لم تبن لذلک، یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی، یعنی یہ ٹوائلٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مسجد ہے. انما ہی لذکر اللہ وما والاہ، یہاں بس اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہے، اور چیزیں نہیں یہاں ہوتی، دوسرے کام یہاں نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، بیچ بکا رہا ہے، فقولوا، تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کو کامیاب نہ کرے. تو مسجد کے اندر نماز کی جگہ پر بزنس نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کر رہا ہو تو دیکھنے والا یہ کہے خدا تمہاری تجارت کو کامیاب نہ کرے، نفع نہ ہو اس میں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تمہاری چیز واپس نہ دلائے تجھے. صحیح مسلم کی روایت ہے فإن المساجد لم تبن لذلک، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی. مسجدوں کو مسجد رہنے دو، مسجدوں کو کاروبار کی جگہ مت بناؤ، لیکن اگر کسی کو کرنا ہو تو وہ مسجد سے الگ ہٹ کے کوئی جگہ بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، ایک احاطہ بنایا تھا. بنا رحبتن فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کونے میں باہر کی طرف، تسمى البطحاء، اس کو بطحاء کہتے تھے. وقال من كان يريد ان يلغط او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحبة، جس کو کوئی اوٹ پٹانگ بات کرنی ہے یا کوئی شعر شاعری کرنی ہے یا کوئی آوازیں بلند کرنی ہے، وہ مسجد سے نکلے اور وہاں چلا جائے. یعنی اس احاطے کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے کوئی اور فالتو بات نہ کرے، وہاں جا کے کرے. اور یہ بہت ضروری ہے مسجد کی سینکٹیٹی کے لیے، کیونکہ ساری عبادت کی روح فنا ہو جاتی جب انسان اللہ کے ذکر کے قابل نہیں ہوتا اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ حرم میں بیٹھ کے تو کپڑوں کی خرید و فروخت پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لے دے کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے حج پر لوگ جو خریداری کرتے کرتے اچانک مسجد میں چلے آتے ہیں، جلدی سے سامان رکھتے ہیں اور پھر ابھی سلام پھیر کے کوئی دعا ذکر نہیں، فوراً تھیلے کھول کے پھر دیکھنے لگتے ہیں کیا آیا، اور پھر ساتھ بیٹھا ہوئے بھی شروع ہو جاتا ہے کیا لائیو دکھاؤ ذرا، کتنے کا آیا ہے، کہاں سے ملا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ساری ناسمجھی کی باتیں دیکھ کر. اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ، ان کے ذہن پہ ایسی چھائی بھی ہوتی ہے شاپنگ، وہ لگتا ہے بازار ہی کے لیے آئے، سارا وقت بازار میں اذان ہوئی، بس جلدی جلدی آ کے تھوڑی سی نماز پڑھی اور پھر وہاں بھی بیٹھ کے اپنی شاپنگ میں خیال، اور پھر ان کو جا کے سمیٹا سنبھالا، پھر نکل گئے اگلی مہم پہ. ہر چیز ملتی ہے دنیا میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں چین آتا، جس کام جاتے ہیں وہ کیوں نہیں ہماری پرائرٹی ہوتا. تو مساجد کا احترام جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بس فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. احدا کا کیا مطلب ہے؟ صرف کوئی انسان نہیں، کسی اور چیز کو وہاں اللہ کے نام میں شریک نہ کرو. اور مساجد میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام. کس نے بنائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی وہ فرشتوں والی تعمیر تو پیچھے رہ گئی، باقاعدہ جب سے آباد ہے وہ حضرت ابراہیم نے اس کو آباد کی. اس کے بعد کون سی بنی تھی؟ اقصی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ مسجد قباء. مسجد قباء. اور قرآن میں 4 مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد قباء اور مسجد ضرار جو منافقین نے بنائی تھی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ کہ پکارے اس کو، یعنی اس کی عبادت کرے نماز میں کھڑے ہوئے، کادو قریب تھا، یکونون وہ ہوتے علیہ اس پر، لبادا جھنڈ کے جھنڈ، گروہ در گروہ. لبد اصل میں لبدت ان کی جمع ہے، ایسی جماعتیں جن میں کچھ لوگ اوپر اور کچھ نیچے. ہجوم، قریب تھا کہ وہ آپ پر ہجوم کر دیں شوق کے مارے قرآن سننے کے لیے. جس طرح فرشتے جب کسی ذکر کی مجلس میں دیکھتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے آسمانی دنیا تک ایک کے اوپر ایک چلے جاتے، اتنا شوق رکھتے ہیں وہ ذکر سننے میں.
یعنی بندے بھی جب اللہ کا بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تو فرشتے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں ایسی مجلسوں کی تلاش میں، تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آتے جاتے آتے، بھیڑ لگ جاتی، اور جب مجلس برخاست ہوتی تو پھر جاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں اس وقت تک، شریک رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کے ایک گروہ نے سنا تو انہوں نے کیا کیا، اوروں کو بھی بتایا، اور قریب تھا کہ وہ ٹھٹ لگ جاتا، سارے اکٹھے ہو جاتے، کیونکہ ان کی بھی بہت تعداد ہے دنیا میں۔ کادوا یکونون علیہ لبدا، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو جیسے پیچھے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن سناتے تو کیا ہوتا ہے، عن الیمین وعن الشمال عزین، کفار کی ٹولیاں جلدی جلدی کٹھی ہو کے آپ کو گھیرا کر لیتی، یعنی آپ نماز پڑھتے یا قرآن سناتے تو ارد گرد آ کے جیسے بھیڑ لگ جاتی۔ تو اب یہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں، یا تو یہ آیت اس صورت کے کانٹیکس میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی تو جنات آ گئے، جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، اور قریب تھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو جاتا، اور دوسرا مکہ کے کانٹیکس میں مکی صورت ہے۔ قل کہہ دیجئے انما ادعو ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے میں بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اگر اس آیت سے مراد جنات لیا جائے جو پچھلی آیت ہے تو اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا سمجھ میں آتی کہ جنات کو قرآن سننے کا اتنا شوق تھا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، قل کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی ہدایت کا، میں نہیں ہدایت پہ لا سکتا تم کو، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، میرا کام کیا ہے؟ بس بتانا، دعوت دینا، کیونکہ سورت کا مرکزی مضمون کیا؟ دعوت اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ توحید کی دعوت۔ ادعو الی ربی، ادعو الی سبیل ربک جیسے آتا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اور یہاں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ داعی کا کیا کام ہے؟ یہ اسلوب دعوت سکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں پر صاف واضح کر دے میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی خود خدا نہ بن بیٹھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں دین کے نام پر جو موسٹلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں جو ریلیجس اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے لوگ اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں اللہ سے، کوئی کام ان کا اس کے بغیر نہیں ہوتا، ہر چیز انہی کی برکت سے ہی ہوگی، اور ان سے ساری توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو آگے بڑھیں گے ہم، وہ مر بھی جائیں تو ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے اپنے نفع نقصان کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ نوح میں جو وہ 5 حضرات تھے جن کے پیچھے لگ کے لوگوں نے بت بنا لی اور ان کو شرک کا گڑھ بنا لیا، اسی طرح یہاں بھی اسی خدشے کو دور کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وہ لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف موڑتا رہے، اپنی طرف نہ آنے دے کہ میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے یا میرے ہاتھ میں کچھ ہے اور میں تمہارا کچھ بنا دوں گا یا بگاڑ دوں گا، نہیں۔ اور پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان نہیں ہے، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، حتیٰ کہ ہدایت دینا بھی میرا کام نہیں ہے، وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، قل کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی بھی، اگر اللہ مجھے پکڑے تو تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ یجیرنی کا لفظ کیا ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ جور سے، جار، ہمسایہ۔ ہمسائے کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ ہمسایہ ہمسائے کے لیے پناہ گاہ بھی ہوتا ہے، مشکل میں کام آتا ہے، ایک سپورٹر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے تو کوئی بھی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ ملتحد، ملتحد کا لفظ لحد سے ہے، اور لحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف جھکنے کو، اور
بغلی قبر کے لیے بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ملتحد یا وہ لحد جو ہوتی ہے وہ مردے کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، پناہ گاہ ہوتی، کیونکہ اگر آپ مردے دفنائے نہیں تو جنگلی جانور چیخ پاڑ کے کھا جائیں ان کو، تو وہ کیا ہے ان کے لیے پناہ گاہ. تو کہا کہ میں کہیں چھپ کے پناہ نہیں لے سکتا پھر اگر اللہ پکڑے. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ، اس کے سوا ہرگز نہ میں پا سکوں گا ملتحدا کوئی پناہ کی جگہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات. بلاغ کا معنی یہاں تبلیغ ہے، یعنی اگر میں اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں، تبلیغ کا یہ کام نہ کروں تو تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں چھڑا سکتا. کیونکہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا آیت 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. کیا معنی ہے اس کا؟ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ میرا کام ہے پہنچانا، اگر میں نہ پہنچاؤں تو پھر کوئی تم میں سے مجھے چھڑا نہیں سکتے. ذمہ داری کی ادائیگی ضروری ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں، اور کس کی نافرمانی؟ رسول کی. تو سنتوں کی خلاف ورزی بھی بعض اوقات انسان کو نقصان سے دوچار کرتی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. چلیے میں تھوڑا سا ریویو کے ساتھ پھر آگے چلوں گی. سورۃ جن پڑھنے اور سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا غالب خیال یا ایک ایسی سوچ جو ذہن پہ چھا جاتی، وہ کون سی سوچ ہے؟ جی ہاں، جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اور جنوں کے بارے میں منفی خیالات نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ ہمارے ذہن میں لفظ جن آتے ہی کیا سوچ آتی ہے؟ وہ بہت ہی خراب چیز ہے اور ڈرنے کی چیز ہے اور ستانے والی مخلوق ہے بس، اور بس ایک دم جیسے ان سے یعنی ایک ریپلشن اور ایک نیگیٹو فیلنگ کا احساس ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کا تعارف جس انداز میں کروایا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ قرآن سنا اور سمجھ کا لیول آپ دیکھیں. سب سے پہلے تو خود قرآن کی قیمت جو انہوں نے پہچانی، انا سمعنا قرآنا عجبا، مقصد پہچانا، یہدی الی الرشد، فوری ریاکشن، فآمنا بہ. مقصد کیا؟ ولن نشرک بربنا احدا. ایک طرف قوم نوح کو دیکھیں، 950 سال میں نہیں سمجھی کہ شرک جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، اور کہاں یہ ایک دفعہ قرآن سن کر کہتے ہیں ولن نشرک بربنا احدا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام اور عظمت، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اور پھر اتنی سمجھ کہ جو کچھ ابلیس نے کہا وہ غلط ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے بری ذمہ ہیں. اور پھر اپنے جو غلط خیالات ہیں ان کو تسلیم کر لیا، اور پھر یہ وجہ بتائی کہ جنوں کے اندر سرکشی کا ایک سبب خود انسان ہے، انہوں نے ان کو سر چڑھا رکھا ہے. اور پھر آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں جو غلط فہمی اس کا ازالہ، اللہ یبعث اللہ احدا. اور پھر آسمان اور زمین پر جو غیر معمولی تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان کا ذکر، اور پھر اپنے کام بتائے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے، اور پھر ہماری سوچ کیا تھی، اور پھر کس طرح وہ تحقیق کے لیے نکلے. اور پھر یہ ہے کہ جنوں میں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں. اور جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جبریل کو بلاتے ہیں، اور پھر جبریل آسمان والوں میں ندا دیتے، پھر وہ زمین والوں میں اتاری جاتی ہے محبت. تو اس میں انسانوں کے علاوہ جن بھی شامل ہوتے ہیں. جو صالح جن ہوتے ہیں وہ صالح انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر جو ورائٹی پائی جاتی ہے، کننا طرائق قددا. اور پھر اللہ کے بارے میں جو غلط گمان تھا اس کا ذکر ہے. اور پھر قرآن کا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، کہ اس کو سنتے ہی ہم ایمان لے آئے.
اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ بات پھر دہرائی گئی کہ دونوں طرح کے ہیں ہم میں بھی. اور پھر قاسطون کا انجام بتایا گیا، اور پھر ان کے واقعے کو پیش کرنے کے بعد سب کو نصیحت کی گئی کہ جو بھی حق پر استقامت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا. لیکن دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے امتحان ہے، لنفتنہم فیہ، اور انسان کو اللہ سے عام طور پر دور کر دیتی ہیں. مال اور اولاد پیچھے پڑھا نا آپ نے کہ لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اور یہاں کیا ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا. اور پھر مساجد اللہ کے لیے ہیں تو شرک نہ کرو. اور پھر اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے قریب تک کہ لوگ یا جنات ان پر بھیڑ کر دیتے، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی دعوت کا مرکزی مضمون کیا ہوگا. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یعنی دین کی روح کیا ہے؟ شرک کی نفی، اللہ کا مقام پہچاننا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ کہہ کے یہاں انہیں پکارا گیا، اور وہ بندوں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ کسی کی ہدایت کے مالک ہیں. وہ تو اپنے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. وہ بھی اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور اللہ ہی کے حضور جاتے ہیں. اور خاص طور پر پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر ایمفیسس کیا گیا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، کہ اگر یہ ذمہ داری میں نے ادا نہ کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا، یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے. کون؟ جہنم میں جانے والے. کس کو دیکھ لیں گے؟ اس عذاب کو، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کیا؟ من اضعف ناصرا، کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور تعداد میں کم بھی، گنتی میں کم ہے. یعنی دنیا میں انسان دوسروں کے بھروسے پر یا دوسروں کی مدد کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان سزا دیکھتے ہی جان جائے گا کہ آج مدد کوئی نہیں کر سکتا اور مددگار ہیں بھی نہیں پاس. قل، کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان ادری، میں نہیں جانتا. اقریب، آیا قریب ہے، ما توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یعنی عذاب. ام، یا یجعل لہ ربی، کر دیتا ہے اس کے لیے میرا رب. امدا، ایک مدت، یعنی ایک وقت بعد وہ عذاب آتا ہے، کیونکہ یہ بار بار عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں بتا دیجئے کہ تم جو کہتے ہو سأل سائل بعذاب واقع، اور یہ آ کیوں نہیں جاتا؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا، قریب ہے یا دور ہے. امد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دور کا فاصلہ یا مدت. مدت اور فاصلہ دونوں کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ابد تو مدت کے لیے آتا ہے، لیکن امد جو ہے یہ فاصلے کے لیے بھی آتا ہے. عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا. کون؟ اللہ. اور غیب کیا ہوتا ہے؟ جو بندوں سے غائب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس نہیں واقف کرتا علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی کو بھی. یعنی اللہ ہی کو سارے غیب معلوم ہیں، وہ اپنے غیب سے کسی کو واقف نہیں کراتا. جیسے آتا نا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو اسی طرح یہاں بھی کیا ہے؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا، مگر یہ کہ من ارتضی، جس کو وہ پسند کر لے، چن لے، من رسول، رسولوں میں سے، یعنی جس کو اللہ رسولوں میں سے کچھ علم دینے کے لیے منتخب کر لے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. فإنہ، پس بے شک وہ، یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ، چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یا مقرر کرتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے. کس کے؟ رسول کے.
رصدا نگہبان. رسد کا معنی ہوتا ہے نا تاک میں بیٹھنا. رسد گاہیں لفظ سنا ہوگا آپ نے. اور ان ربک لبالمرصاد تو گھات میں بیٹھنا اور تاک رکھنا مراد ہے نگرانی کرنا، چوکیداری کرنا، حفاظت کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیتا ہے یعنی رسالت دیتا ہے، رسول بناتا ہے، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے ایسے فرشتے مقرر کرتا ہے جو جنات اور شیاطین کو اس کے علم میں مداخلت نہیں کرنے دیتے. کیونکہ پیچھے بات ہو چکی نا کہ آسمانوں پہ پہرے تھے، تو یہ پہرے صرف آسمانوں پہ نہیں تھے بلکہ یہ پہرے پیغمبر کے آس پاس بھی تھے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھی تھے، تاکہ اللہ کا پیغام جبریل امین کے ذریعے براہ راست پیغمبر تک پہنچے اور بیچ میں کسی قسم کی کسی اور مخلوق کی کوئی مداخلت نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ پیغمبر ایک انسان ہوتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تک میرا شیطان جو سے وہ مسلمان ہے، یعنی وہ میرے اندر کوئی ایسا خیال نہیں ڈالتا. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ اگر کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی شیطان کو وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے، یقین بعض اوقات کم کرنے لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا ہے، یا کسی نہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان انسان کے دل میں وسوسے کیوں ڈالتا ہے، شکوک و شبہات کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ انسان یقین سے محروم ہو کر عمل نہ کر سکے، کیونکہ جب انسان کے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے تو پھر عمل کمزور ہوتا ہے اس کا. اور اسی طرح جس بات پر اس کا اپنا یقین نہیں وہ کسی کو پہنچا بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. آپ دوسروں کو کیا بتا پاتے ہیں جس پر آپ خود کنونس ہوتے ہیں. جب کنوکشن کا لیول ہوتا ہے تو پھر انسان اسی یقین کے ساتھ دوسروں تک بات پہنچاتا ہے. تو پیغمبر کی یہ ساری حفاظت کیوں کی گئی کہ جو غیب کا علم اس کو دیا جا رہا ہے وہ اسی تک رہے اور اس کے ذریعے وہ آگے پہنچائے. تو اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس بندے کو اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. لیعلم تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے. کنہوں نے؟ رسولوں نے، جبریل نے، ملائکہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا؟ رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات. رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچ گئے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور اس نے گھیر رکھا ہے جو بھی ان کے پاس ہے. کن کے؟ رسولوں کے پاس. یعنی رسولوں کے پاس جو بھی معلومات ہیں ان سب کا احاطہ اللہ تعالیٰ کو ہے. وَأَحْصَى اور گن لیا ہے. احصاء کا لفظ جو گننے، شمار کرنے اور ریکارڈ رکھنے کے لیے آتا ہے. اور اس نے گن رکھا ہے کل شیء ہر چیز کو، عددا عدد کے اعتبار سے، تعداد کے لحاظ سے. یعنی اللہ نے ایک ایک آیت گن رکھی ہے، ایک ایک بات گن رکھی ہے، ایک ایک لفظ گن رکھا ہے، ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے، رسولوں کی بھی اور دیگر افراد کی بھی. اسی لیے قیامت کے دن انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ کر کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب نے تو سب کچھ گھیر لیا، سب کچھ گن لیا. اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں کے اعمال کو گنتا ہے، ان کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو، اور اس کے علاوہ احصا کل شیء، اور کل شیء میں کیا چیزیں آتی، کیا کیا آتا ہے؟ ہر چیز آتی ہے. مثلا بارش برستی ہے تو اس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں؟ بارش قطرہ قطرہ کر کے اترتی ہے. ابھی تو کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو یہ بتائے کہ آج کے دن میں اترنے والی بارش میں اتنے قطرے تھے. ایک اندازہ سا کرتے ہیں کہ اتنے ملی میٹر ہوئی بارش، اتنی ہوئی، اتنے فٹ سنو پڑے گی، لیکن کتنے سنو فلیکس گرے ہیں کوئی گن سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو، کوئی نہیں گن سکتا. کتنے پتے گر چکے ہیں، کتنے باقی، ہوا میں کتنے ذرے ہیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. صرف یہ ایک آیت اور آیت کا اتنا حصہ اللہ کے علم کے کامل ہونے اور اللہ کے علم کے وسیع ہونے کے لیے کافی ہے اگر انسان سمجھے. ان انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنے کے لیے بہت کافی. اگر آپ صرف ان 3-4 لفظوں کو آج کے دن میں سوچیں، کسی بھی چیز کے پاس سے گزریں، کوئی بھی چیز دیکھیں،
کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو صرف اسی پہ سوچتے جائیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یعنی ایک عجیب کیفیت ہوگی آپ کی کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کیا چیز ہے. کتنے ستارے اور سیارے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، اور ہر انسان کے جسم میں کتنے سیلز ہیں، کتنے بال ہیں، کتنی باتیں کسی نے کی، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا قرآن پڑھا، کتنے قرآن کے حرف پڑھے، کیونکہ ہر حرف پہ اللہ 10 نیکیاں دینے والا ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کی تعداد، گنتی، اسٹیٹسٹکس، سب کچھ اس کو پتا ہے. انسانوں کی بنائی تو گنتی بھی جواب دے جاتی ہے، عدد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ختم نہیں ہوتا. میرے خیال 97 کی بات ہے شاید. بہت ہی ہماری پیاری شاگرد ہیں، تو وہ میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو میرے پاس آئیں، اور حال اس طرح کا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بات ٹھیک نہیں کر رہی تھی. تو وہ نشے میں تھی اس وقت. وہ نشے میں جیسے وہ انسان اپنے سینسز کھو دیتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت تھی. ایک دم میرے آفس میں آ گئی اور کہنے کہ مجھے حل بتائیں، اور پھر اور اس طرح کی باتیں. تھوڑی سی مجھے گھبراہٹ بھی ہوئی کہ میرے لیے پہلا موقع تھا ایسا. میں نے اسے کہا کہ آپ کا علاج صرف قرآن ہے، آپ آئیں قرآن پڑھیں. خیر وہ آئیں، پڑھا انہوں نے. اتفاق سے یہ آیت آ گئی کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ہم ان کو ما ان غدا کا فراواں رزق دیں گے. اور اس آیت نے ان کو اتنا جما دیا. میں نے اتنا غور نہیں کیا آیت پر، لیکن جب تفسیر کے بعد وہ میرے پاس آئیں اور کلاس کے بعد آئیں اور کہنے کہ میری آنکھیں کھل گئی، مجھے اپنا جواب مل گیا ہے اور مجھے حل نظر آ گیا ہے، اور بس مجھے پتا ہے کہ اب مجھے اس قرآن کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے. اور الحمدللہ اگر آپ اس وقت ان کو ملیں، اور پرسوں ان کا فون آیا تو میں گئی تو فون آیا. بعض اوقات پوری رات جاگتی ہیں کہ مجھے بات کرنی ہے اور ابھی تک کال کرتی. تو میں نے بتایا، میں نے کہا وہ سورج جن آ رہی ہے. بہت ہنسی، بہت خوش ہوئی. کہتی اچھا آپ کو بھولتا نہیں؟ میں نے کہا مجھے کبھی نہیں بھولتا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے میری زندگی کا، کبھی نہیں بھولتا مجھے. تو اصل میں ہدایت اللہ دیتا ہے نا. جب کسی کی ہدایت مقصود ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کوئی اچانک آ جاتا ہے اور اس کو اس میں سے جواب مل جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں جم جاتا ہے. بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ان کی زندگی میں. ان کو پھر کیونکہ جو نشے کی تکلیف ہوتی ہے اتنی آسان نہیں ہوتی چھوڑنی، اور بعض اوقات ڈوز اگر ذرا بھی اوپر نیچے چلی جائے، کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، دونوں طرح سے تکلیف دے. بلکہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا، اور اتنے چھوٹے سے سیل میں ان کو رکھا ہوا تھا اندر لاک کر کے، اور بالکل ہوش میں نہیں تھی. تو میں ان کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں گئی اور جا کے میں نے پیار کیا، اور ایک دم ایسے آنکھیں کھولی، پہچان گئی. اور پھر الحمدللہ اب تو بالکل سب کچھ چھوٹ گیا، اللہ کا شکر ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک معجزہ ہوں چلتا پھرتا قرآن کا. کسی کو اگر قرآن کو جاننا ہے تو مجھے دیکھے کہ میرا علاج صرف قرآن نے کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ استقامت ضروری ہوتی ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہو، لیکن اس کے سوا حل ہی کوئی نہیں. میں سوچتی ہوں روز ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر غلطیاں کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو ہی کوستی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نہ پڑھوں تو میرا حال کیا ہو. اگر پڑھ کے یہ حال ہے کہ روز بھولے ہوئے ہوتے ہیں، روز کچھ خرابی کر بیٹھتے ہیں، تو نہ پڑھیں تو کیا کریں. تو یہ اس کے بغیر کوئی گزارا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا تو مجھے یہ یاد رہ جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس اونٹ سے بھی تیزی سے بھاگ نکلتا ہے جس کی رسی کھول دی جائے تو وہ گم جائے، پھر جا کے کہیں ہاتھ نہ آئے، پھر نہیں ملے گا. تو اس کی رسی نہیں کھول. نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study.
Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.